بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 20 کا آغاز رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ۔ اب محکم صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو پختہ، پکی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، یعنی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے، اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی، یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو۔ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی، یعنی کہ جو فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا یعنی ایسی صورت جو غیر منسوخ ہو۔ پھر ایسی جب کوئی صورت نازل کی جاتی جس میں صاف مطلب واضح ہو اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ یہ جو موت کی غشی ہے نا، یہ موت کی غشی ایسی ہے جو آنکھوں کو پتھرا دیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہو کر آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، جیسے ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا کہ آپ نے ان کو کیا کہہ دیا۔ تو وہ ایسے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے ان کے اوپر جس طرح موت کی غشی طاری ہوتی ہے، موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ یہ کمزور ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْلَى لَهُمْ، یہ بہت بہتر تھا ان کے لیے کہ اگر یہ بات سن لیتے اور اس پر ایمان لے آتے اور جہاد جس کے لیے وہ بار بار کوششیں کر رہے تھے وہ جہاد کر لیتے۔ طَاعَةً وَقَوْلٌ معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان کا بجا لانا، فرمان کو ماننا اور اچھی بات کا کہنا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی حکم جہاد سے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سنتے اور اس کی اطاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کے بجائے اچھی بات کہتے، یعنی اچھی بات کہتے، وہ تحدید یعنی کہ اس کا عہد کرتے اور اس بات کو مان لیتے، لیکن انہوں نے بزدلی اختیار کی اور نفاق کے سبب ان کے دلوں میں ہلاکت تھی، ان کے دلوں میں منافقت تھی، وہ ہلاک ہو گئے اپنی کس کی بدولت؟ اپنے نفاق کی بدولت، اپنی منافقت کی بدولت۔ اطاعت کرتے وہ یہ لوگ، طاعتم وقول معروف، بھلی بات کہتے، فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کی یہ بہتری ہے، یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آ جائے، یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، یا رسول کے سامنے رسول کے ساتھ لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں اس میں اللہ سے سچے رہیں اور نفاق کو چھوڑ دیں، تو یہ اخلاص اور توبہ ان کا مظاہرہ کریں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں اور تم میں سے یہ بھی دور نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ آپ کے پاس اتنی دولت، جتنا مال، جتنا کچھ آ جائے، رشتے ناتے نہیں توڑ سکتے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر ہم اپنے رشتوں ناتوں کو کسی صورت میں بھی توڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے ناتے توڑنے کا بالکل اجازت نہیں دی۔ ایک دوسرے کو قتل کر کے، یعنی اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال کرتے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں کو کہا کہ تم جہاد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو، یعنی تم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور آپس میں خون ریزی کرو اور قطع رحمی کرو۔ یہ قطع رحمی کرنا انسان کی جہالت کا سبب ہے، اور انسان ان کافروں اور مشرکوں کی طرح ہو جاتا ہے جو قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فصمہم وأعمی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی کہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ دیکھ بھی پا رہے ہیں، سن بھی پا رہے ہیں، لیکن ہدایت ان کے کانوں سے ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی۔ وہ حق کو دیکھ رہے ہیں لیکن حق ان کی آنکھوں سے ان کی عقل تک نہیں پہنچ رہا۔ نگاہ عقل تک، دماغ تک جا رہی ہے لیکن دماغ کے اندر وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر رہی، سن رہی ہیں لیکن دل ان کا نہیں بدل رہا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی جو قطع تعلقی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں۔ اقفالها، مہر نہیں، اللہ نے کہا مکمل طور پر تالے لگ کر کیا سیل ہو گئے ہیں کہ یہ کھل ہی نہیں سکتے تالے، جس کی وجہ سے قرآن کے معنی، قرآن کے الفاظ، قرآن کی باتیں، تدبر ان کے دلوں میں نہیں اتر رہا۔ اگر نہیں اتر رہا، میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو اللہ کی طرف اور گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو صاف کر دے، ہمارے دلوں میں قرآن کیوں نہیں اتر رہا، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب ہمارا دل اس قرآن سے جڑنے سے دور ہے۔ یقیناً ہم غافل ہیں، یقیناً ہم گناہگار ہیں، یا رب ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو، ان کے کام کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا اور انہیں ڈیل دے رکھی ہے۔ اس سے مراد منافقین ہے جنہوں نے جہاد سے گریز کیا، اور اس میں کس نے، کون فاعل ہے، کام کون کر رہا ہے؟ شیطان، یعنی انہیں لمبی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر باقی ہے، کیوں لڑائی میں اپنی جان گواتے ہو، اس کو جہاد کو چھوڑو، ابھی اپنی زندگی کی لذتوں سے محظوظ ہو جاؤ۔ سول لہم واملا لہم، اللہ نے انہیں ڈھیل دی، یعنی فوراً اللہ نے ان کا مواخذہ نہیں کیا۔ ہم بھی دنیا کی رنگینیوں میں ایک چیز آ گئی، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ آ گیا یہ بھی ہونا چاہیے، یہ آ گیا ہمیں یہ بھی چاہیے، تو اللہ نے ہمیں بھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی فکر ہوتی تو یقین جانیے کہ اس آخرت کی فکر کے باعث ہمارے دل اللہ کی خشیت میں ہمیشہ ڈوبے رہتے اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے۔ چلیے، آواز کے بار بار بند ہو رہی ہے۔ جی پلیز بتائیے گا، کیا سگنلز کا ایشو آ رہا ہے؟ آواز بند ہو رہی ہے؟ نو نو، پہلے ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ اچھا، بس کچھ انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے ہر جگہ پہ پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعد الامر واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ
वही को बुरा समझा, ये कहा, ये मुनाफिकीन और मुशरिकीन से मुराद है, या ये यहूद से भी कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से, ये जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा, ये कहा कि हम भी अनकरीब बाज कामों में तुम्हारा कहा मानेंगे, और अल्लाह की उन पोशीदा बातें, अल्लाह उनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। यानी अल्लाह ताला उनकी तमाम पोशीदा बातों को, उनके दिल की बातों को अल्लाह ताला यअलमु इसरारहुम, उनकी पोशीदा बातों को जरूर जानता है, बखूबी जानता है। फकैफ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यضربون यضربون वजूहहुम व अदबारहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस उनकी कैसी कैसी, अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से यضربون, किस तरह से उनको मारा गया, उनकी किस तरह से दुर्गत होगी, किस तरह उनको मारा जाएगा, जबकि फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हुए उनके चेहरों, उनके और उनके सीनों पर मारेंगे। अल्लाह अकबर। जब इंसान को मौत आती है ना, जब नज़ा की हालत होती है ना, तो इंसान सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, हम नहीं देख पा रहे होते। मैं कहती हूँ आफरीन है उन लोगों पर जो डॉक्टर्स है, कितने लोगों की मौतें उनकी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन वो इस तरह से वावेले नहीं मचाते। हमारी आंखों के सामने हमारा कोई एक या दो या तीन प्यारे हमारी आंखों के सामने गुजरते हैं, हम पूरे खानदान में ढंढोरे पीटना शुरू कर देते हैं कि देखो उसकी मौत ऐसे हुई, और ना भी पीटे तो लोग आके पूछते हैं, अच्छा जब फोत हुआ था तो हालत क्या थी, जब फोत हुआ था तो कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। वो उसका और उसके रब का मामला है। इन बातों पर खामोशी इख्तियार कीजिए। फिर जब वो खवातीन और मर्द जब वो गुस्ल दिलाते हैं, फिर एक एक बात आकर महफिलों में बताते हैं। क्या ये खौफ लाहक नहीं कि कल आपको और मुझे भी इसी तरह मरना है, और कल हम भी इसी तरह से बेसुध किसी के आगे पड़े होंगे, हम अपने जिस्म को बचाने के, अपने जिस्म को छुपाने के काबिल ना होंगे। लोग हमारी जिस्म को, जिसको हम सारी जिंदगी संवारते रहे, छुपाते रहे, बचाते रहे, लोग हमारे जिस्म के साथ हमें नहलाएंगे, धुलाएंगे, किस तरह करेंगे ये मेरा रब जानता है। अल्लाह हमें किस तरह की मौत देगा ये मेरा रब जानता है। हमें कौन से हाथ उठाएंगे ये मेरा रब जानता है। लोगों की मौत पर पर्दे डालना सीखिए, लोगों की कोताहियों पर, गलतियों पर पर्दे डालना सीखिए। आज हम डालेंगे तो यकीनन रोज क़यामत अल्लाह ताला हमें भी उस पर्दे के पीछे ले जाएगा और हमारे अमाल पर भी पर्दे डाल देगा। आप में से कौन ऐसा एक है जिसने कभी जिंदगी में गुनाह नहीं किए? गुनाहों से पाक से फरिश्ते हैं। अपनी जिंदगी के हर हर गुनाह को याद करके सोचिए कि अगर अल्लाह ताला उस एक गुनाह को भी खोल दे, तो यकीन कीजिए कि माएं अपनी औलाद से नफरतें करना शुरू कर दें। ये तो मेरा रब है जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी हमें माफ किए हुए है। ये तो मेरा रब है जो कुछ सब कुछ जानते बूझते हुए भी हमें ढील दिए हुए है। ये तो मेरा रब है जो हमें फिर माफ कर देता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا برضوانه فأحبط أعمالهم। ये इस वजह से, इस बिना पर कि वो रास्ता चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया और उन्होंने उसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उनके अमाल को गारत कर दिया, खत्म कर दिया। फ़अहबत अमालहुम।